مولا فرماتے ہیں اللہ ستار العیوب ہے، ہر عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے. کہ جتنے گناہ چھپ کے بھی کرتے ہو اللہ ان کو چھپا دیتا ہے. کہ اگر لوگوں کو تمہارے گناہ معلوم ہو جائیں تو کوئی انسان دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کرے. کہ اور دیکھو جس کا کھا رہے ہو، جس کی حکومت میں ہو، جس کی بارگاہ میں ہو، اسی کا رزق کھاتے ہو، اس کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہو، پھر بھی تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے. کہ تمام گناہوں کو چھپاتا ہے. کہ وہ اتنا کریم ہے، ہر عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں اس نے یہ گناہ کر رکھا. کہ یہ جو ملائکہ ہماری فضا کے اندر ہوتے ہیں بعض اوقات اذیت محسوس کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ کتنا گنہگار بندہ اس نے گناہ کیا. کہ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں خبردار ابھی گناہ لکھنا مت، نماز کا وقت آنے والا یہ بھی توبہ کر لے گا. وہ فوراً کہتے ہیں کہ پروردگارہ نماز کا وقت گزر گیا، اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، توبہ تو کچھ دور کی بات. کہتا نہیں ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے، یہ میرا بندہ ہے. کہ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے، فرشتے کہتے رہتے ہیں پروردگارہ گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا رہتا ہے خبردار ابھی نہ لکھنا، رات آنے والی ہے، ابھی آرام تھوڑا کر رہا ہے، یہ رات سے پہلے توبہ کر کے سوئے گا. کہ جب وہ رات کو پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے نہیں ابھی صبح اٹھ کے توبہ کر لے گا. وہ گناہوں کو رکواتا رہتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہتا ہے لکھ لو. کہا تم نے غور نہیں کیا وہ پروردگار کتنا رحمان ہے، ملائکہ کو روکتا رہتا ہے اپنے گنہگار بندے کی محبت میں. تو وہ خداوند متعال تمام کے تمام اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. مولا فرماتے ہیں مومن بھی تب تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ اس میں 3 صفات نہ آ جائے. اور پہلی صفت یہی ہے کہ اپنے رب کی یہ صفت نہ رکھتا ہو کہ اگر کسی کا عیب دیکھے، گناہ دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال دے، چھپا دے. کہ اگر کسی کے ایک گناہ پہ پردہ ڈالو گے اللہ 1000 گناہوں پہ پردے ڈالے گا. کہ وہ بڑا ستار العیوب ہے. کہ مومن کی ایسی عادت ہونی چاہیے کسی کا پردہ چاک نہ کرے، ہمیشہ گناہوں کو چھپائے. عزیزان گرامی، امیر المومنین کے پاس ایک آدمی آیا، میں گناہ نہیں بتاؤں گا. آنے کے بعد اس نے کہا یا علی زنیتو. مولا کچھ لکھ رہے تھے، سر اٹھا کے نہیں دیکھا، مولا کائنات ہیں. روایت کے الفاظ ہیں امام وقت پہ ہر مومن کی اچھائی برائی پیش کی جاتی ہے، ان کے سامنے ہوتی ہے. لیکن مولا نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بعد میں شرمندگی ہو، اس نے اپنے گناہ کا میرے سامنے اقرار کر لیا ہے. تو مولا نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ تو گنہگار ہے. مولا نے کہا نہیں تجھے گناہ کی اہمیت کا نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے تو نے گناہ کر لیا. کہ نہیں مجھے پتا تھا. یعنی مولا اس کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ نہیں میں جانتا تھا یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر بھی میں نے گناہ کیا. مولا نے کہا اچھا چلا جا کل دیکھوں گا. پھر اگلے دن واپس آ گیا. کہا یا علی میں کل آیا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، گناہ نے کبیرہ میں سے ہے، آپ نے مجھے جانے دیا تھا. مولا نے کہا نہیں تیری شادی نہیں ہوئی ہوئی، تجھے معلوم نہیں ہے. کہا نہیں مجھے سب پتا ہے، میری شادی بھی ہوئی ہوئی ہے. مولا نے کہا اچھا چلا جا کل دیکھوں گا. جب تیسرے دن پھر آیا مولا نے کہا دیکھ اللہ نے حکم دیا اگر کوئی 3 محفلوں میں 3 مرتبہ اقبال جرم کرتا ہے تو مجھ پہ واجب حد جاری کرو. میں نے تجھے مہلت دے دی تھی چلا جاتا، اب تو خود 3 مرتبہ اقبال جرم کر چکا ہے اس لیے سزا دے رہا ہوں. لیکن سن اگر مجھ جیسے علی جیسے عادل امام سے سزا لینے کے بجائے تو توبہ کر لیتا تو تیرے لیے بہتر تھا. کتنے پیارے امام ہیں، کتنے عظیم مولا. کہ لیکن اب سن کیونکہ میں عادل ہوں، اب جب میں تجھے سزا دوں گا نا تو پھر تو پاک ہو جائے گا، اب تیرا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. مولا نے اسے سنسار کیا. اس کے بعد پھر خود جنازہ پڑھایا، خود اس کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے. کہ خبردار اب کوئی یہ نہ سمجھنا یہ ابھی بھی گنہگار مرا ہے، کیونکہ اب اس سے سزا مل چکی ہے، یہ دنیا سے پاک گیا ہے، اب اس کے سارے گناہ معاف ہیں. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہا کہ اللہ کی پردہ پوشی سے کبھی یہ نہ سوچنا. بعض اوقات انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے اللہ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، اور بعض اوقات چھوٹا سا گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ آشکار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ نے حد رکھی ہوئی ہے کہ 70 تک، مثال کے طور پہ 70 تک میں پردہ پوشی کروں گا، جیسے ہی 71واں گناہ ہوگا تو پردہ چاک ہو جائے گا. کہ دیکھو وہ نوبت نہ آنے دینا کہ پردہ چاک ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر لینا. بڑا پیارا انداز ہے مولا کا.
مولا فرماتے ہیں مختلف گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے ہو، اہل بیت سے دور ہو جاتے ہو. بعض اوقات خدا نہ خاصا شک آنے لگتا ہے نا عظمت اہل بیت پہ، ولایت اہل بیت پہ. خبردار، یہ گناہوں کا نتیجہ، کیونکہ ہم پاک ہیں. ہمارے قریب ہونے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. کردار پاکیزہ بناؤ، فکر کو پاکیزہ بناؤ. جتنے پاک ہوتے چلے جاؤ کہ اتنے ہم سے قریب ہوتے چلے جاؤ. بہت بعظمت اہل بیت.